ایک بات. دوسری چیز فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن پاک جو پڑھا جاتا ہے اس کو کم سے کم اس کا مخرج ادا کرنا، الف کیسے نکلے، بے کیسے نکلے، تے کیسے نکلے، جیم کیسے نکلے، قاف کیسے نکلے، بڑا قاف کیسے نکلے، چھوٹا قاف کیسے نکلے، اس کا مخرج کم سے کم کسی جانکار سے سیکھ لے، اور نماز کی جو سوریں پڑھے اس کا مخرج پورا کا پورا ادا کرے. ایک لفظ کی غلطی سے لفظ قلب ہے، بڑے قاف سے ایک ہے لفظ قلب. قلب کے معنی دل کے ہیں، قلب بڑے قاف سے کو قلب، لیکن وہی اگر زبان سے چھوٹا قاف نکل گیا قلب، معنی بدل گئے، معنی ہو گئے کتا. اب قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، قلوب فی قلوبہم، بڑا قاف ہے فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو، اور یہاں ہم بڑے قاف کی جگہ فی قلوبہم چھوٹا قاف نکال دیے، اللہ ان کتوں کو، پورے معنی بدل جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ جب کم سے کم جو صورتیں نماز میں پڑھتا ہے ہر آدمی، اس کو قرأت مخرج کے ساتھ قرآن کا پڑھنا واجب ہے، سیکھے وہ. بھلے قل هو اللہ احد یاد کیا ہے تو قل هو اللہ احد کیسے پڑھا جائے؟ جب قل پڑھے تو بڑا قاف نکل رہا ہے کہ نہیں، اور احد بولا جا رہا تو بڑا ہے نکل رہا ہے کہ نہیں، اللہ الصمد بول رہا ہے تو سوات نکل رہا ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں مخرج سیکھے. اور اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. آپ نے یہ جماعت کا جو کام شروع کرایا تھا میوات سے، حضرت مولانا ظفر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خاص علماء کو بٹھایا تھا کہ بھائی ان لوگوں کو تم مخرج سکھاؤ. اور آپ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ سب سے پہلے نماز کو مکمل کرنے کے لیے قرآن پاک کو تجویز کے ساتھ یاد کرو، مخرج کے ساتھ پڑھو. ہر آدمی کو اس کے مخرج کی ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. پورا علم حاصل کرنا امت کے لیے، کچھ طبقے امت کے پورے علم حاصل کر رہے ہیں، مفتی بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، حافظ بھی بن جائے، قاری بھی بن جائے، لیکن قرآن کی جو صورتیں نماز میں پڑھنا ہے اس کے مخرج کو ادا کرنا کہ الف کیسے ادا کیا جائے، بے کیسے ادا کیا جائے، تے کیسے ادا کیا جائے، اس انداز سے پڑھا جائے گا تو نماز قبول ہوگی. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اگر ہم اس پر محنت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے پہلے جماعتیں جب نکلتی تھی تو پہلے لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کو پوری نماز سیکھنا ہے تو آپ جماعت میں چلے جاؤ، انشاءاللہ پوری نماز آ جائے گی. پوری نماز، ایک تو علم تری کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس، یہ 10 سورے مخرج کے ساتھ سکھایا جاتا تھا، ادا کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ عالم بیٹھ کے بتاتے تھے، جو اس کے ہنرمند تھے وہ بتایا تھا. ظاہر چیز ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جا کر کمپیوٹر کا سامان خریدنے جائیں گے ملے گا آپ کو، اور کمپیوٹر والے کے پاس جا کے ڈاکٹر کا سامان خریدنے جائیں گے ملے گا آپ کو. کہ آج تک آپ نے دنیا میں کبھی دیکھا کہ الیکٹرک کی دکان میں جا کے کوئی بھاجی ترکاری خرید رہا ہے؟ آ رہا ہے عقل میں کہیں آ رہا ہے کسی کہ الیکٹرک کی دکان میں جا کے بھاجی ترکاری خرید رہا ہو، اور بھاجی ترکاری کی دکان میں جا کے الیکٹرک کا سامان خرید رہا ہو؟ اسلام کا معاملات ماہرین سے نہ سن کر انجینئر جو ہو، معمولی انجینئر ہے، جو انجینئر تھا اس نے بڑے بڑے کتاب لے کے بیٹھ گیا ہے، اب اس سے سمجھایا جا رہا ہے دین، تو دین کہاں لے کے جائے گا؟ خالی دین ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین کی ضرورت نہیں. دنیا کی ساری چیزیں آپ لینے کے لیے جائیں، کپڑا لینے کے لیے آپ جائیں گے تو کپڑے کی دکان میں کپڑا لیں گے کہ جوتا خریدیں گے؟ اور جوتا لینے جائیں گے تو کپڑے کی دکان میں ملے گا آپ کو. دنیا کی عقل یہ بتا رہی ہے کہ جو چیز جدھر لینا ہے وہ ادھر ہی جانا پڑے گا، جو ماہرین لے کے بیٹھے ہوں گے ان کے پاس جانا پڑے گا. دین اتنا سستا ہے کہ اس کو بغیر ماہرین کے آپ کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت میں بتایا تھا کہ علماء سے عوام کو دور کیا جائے گا. آج یہ وہ دور ہے، علماء سے دور کیا جا. ارے سارا دین کا کباڑا، سارا دین کو بہت زیادہ پیچیدہ بنایا ان مولویوں نے. مولویوں کے باپ کا دین ہے، مولویوں کے باپ نے اپنے گھر سے نکالا ہے دین، کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں جو مولوی اللہ کے رسول کے بات کے خلاف بات کرے، حدیث کے بات کے خلاف بات کرے، اس کی بات نہ مانو. لیکن آپ کو تو مولوی کے پاس جب تک کسی عالم کے پاس جائیں نہیں گے، فتویٰ لینے کے لیے جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ ماہرین کے پاس جائیں گے. تو دین کی بات سیکھنا ہے، قرأت سیکھنا ہے تو قاری کے پاس جانا پڑے گا، حفظ کرنا ہے تو حافظ قرآن کے پاس جانا پڑے گا، علم سیکھنا ہے تو عالم قرآن کے پاس جانا پڑے گا. بغیر اس کے جائے ہوئے آپ کو یہ سب مل جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے
کہ اگر کچھ بات دین کی کرنے کے لیے آ گیا اور ہم یہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو ہم عالم نہیں ہو گئے، ہم مفتی نہیں ہو گئے، ہم قاری نہیں ہو گئے۔ یہ بیان کرنے کا جو معاملہ اللہ نے دے دیا، اس میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اب آپ سے بڑا مفتی کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے بڑا بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی تو شیطان عجب ڈالتا ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ اسی لیے ماہرین کی ضرورت ہے کہ ماہرین اس کی حفاظت کرتے اور باقاعدہ تربیت کی جاتی۔ مولانا سالم صاحب نے مجھے خلافت دی، خلافت کے اندر تحریر لکھ کے دیا انہوں نے کہ میں بہت دنوں سے آپ پر نظر رکھا تھا، الحمدللہ تقویٰ بھی آپ کے اندر آ گیا ہے اور تقویٰ عوام کے سامنے بات کرنے کا ڈھنگ بھی آپ کے اندر آ گیا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ خلافت دے رہا ہوں۔ لیکن کوئی دینی مسائل آپ سے پوچھیں تو اگر آپ کو معلوم ہو تو اس کو بتا دیں، نہیں تو آپ عالم نہیں ہیں، دینی مسائل بتانا نہیں، عالم سے رجوع کہنے کرنا۔ باقاعدہ تحریر میں، خلافت کی تحریر میں لکھ کے دیا حضرت، میرے پاس آج تک موجود ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے بڑوں کی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا بول لیتے ہیں، اللہ نے بولنے کا ملکہ دے دیا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہ کے اللہ نے یہ دے دیا ہے، لیکن آپ سند سے فارغ عالم نہیں ہیں۔ آپ دین کے مسئلے کو جب آپ سے کوئی پوچھے، اگر آپ کو بڑے علماء سے وہ بات معلوم ہے تو آپ بتا دو، نہیں معلوم ہے تو آپ علماء کی طرف رجوع کرنے اور مفتی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا جائے۔ یہ تربیت کی جاتی ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 25 سال یا 26 سال ہو رہا ہے اس مسجد میں یہ جمعہ کا بیان کرتے کرتے مجھے۔ اب یہ 25 سال اور 26 سال سے اللہ نے توفیق دی بیان کرنے کی، اب اس میں اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگ جاؤں، میں اپنے آپ کو قاری سمجھنے لگ جاؤں؟ نہیں، اب کوئی مخرج سیکھنا چاہے گا تو اس کو قاری کے پاس بھیجا جائے گا۔ ہم لوگوں کو بچپنے سے اس بغدادی قاعدے کے بعد یہ قرآن جب پڑھایا جاتا تھا اس وقت سے مخرج سکھایا جاتا تھا، الف کیسے نکلنا، بے کیسے نکالنا، اور آج یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ مدرسوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں بتائی جاتی۔ جن مدرسوں میں یہ مخرج پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں کو بولتے ہیں کہ بہت لیٹ پڑھاتے ہیں، بہت دیر لگ جاتا ہے، حفظ کرانے میں بھی بہت دیر ہو جاتا ہے۔ ارے وہ حفظ کرانے کے اندر مخرج کے ساتھ حفظ کراتے ہیں۔ الحمدللہ اگر وہ بچہ سیکھ لے گا، پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کبھی بھولے گا نہیں اور مخرج کو بھی بھولے گا نہیں۔ آج ہم لوگوں کو بچپنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے، ہم کتنی فاسٹ بھی پڑھیں تو الحمدللہ وہ مخرج نکلتا ہے، قاف بڑا نکلتا ہے، لام بڑا نکلتا ہے، ہے بڑا نکلتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت سختی سے علماء نے، یہ اجماع امت ہے کہ آپ جب بھی نماز کی جو سورے پڑھیں، علم ترا کیف سے والناس تک جو 10 سورے پڑھنا ہے، اس کو کیسے مخرج سے ادا کریں، آپ کو اس کو بھی سیکھنا ہے۔ ظاہر چیز ہے کہ یہ اجماع امت ہے۔ تو اجماع امت سے ہٹ کر کوئی کام کرنا، اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا، جیسے ابھی 11ویں ربیع الاخر کا مہینہ، 11ویں کا جلوس بڑی شان سے نکالا گیا مسلمانوں میں، 11ویں کی نیاز کی جاتی ہے، بکرے لائے جاتے ہیں۔ آپ کے ممرہ کے اندر یوگی اپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ایک ہی شخص جو ہے وہ 11ویں کا ایک ہی شخص 8-10 بکرے لاتا ہے، اور وہ پروگرام جب ہو رہا تھا تو باقاعدہ میوزک کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی تھی۔ آجو باجو کے کالونی والے پریشان تھے، باجو کے کالونی میں میٹنگ ہو رہی ہے، انہوں نے جا کے درخواست کی کہ ذرا تھوڑا سی آواز کم کر دو، بولے نہیں 10:30 بجے کے بعد میٹنگ کرنا، یہ آواز کم نہیں ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ یہ تو ہم غیروں کو دیکھتے کہ غیر اس بات کو قبول نہیں کرتے، غیر زور سے اب بھونگا لگا دیتے ہیں، زور سے آواز لگا دیتے ہیں۔ مسلمان کے کالونی کے اندر میٹنگ چل رہی ہے، ان کی میٹنگ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ جا کے بتا رہے، لیکن معاملہ اب یہاں ہم کو غور کرنا ہے کہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی تو شیخ ہوں گے نا، ان کے بھی تو استاد تھے نا، کیا انہوں نے اپنے استاد کا دن منایا؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے استاد کا عرس منایا؟ کیا ان کا میلہ لگایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی میں دیکھ لو، جو کچھ ان کے اندر سے مل جائے وہ چیز لے لو، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی مادر ذات ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا دیا تھا، اور 48 اولاد ہوئی ہے، 48 اولاد میں 37 لڑکے ہیں، 11 لڑکیاں ہیں۔ ہر لڑکا اپنے وقت کے ولی کامل ہے، جس میں سب سے چھوٹے لڑکے جو حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو جب لوگ دیکھتے تھے بغداد سے لے کر عراق تک، بغداد آپ رہتے تھے، جب دیکھتے تھے شیخ عبد الرزاق کو تو فرمایا تمہیں دیکھ کر تمہارے والد بزرگوار یاد آ جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی یاد آ جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کی تعریف یہ ہو
کہ اولاد کو دیکھ کر ماں باپ یاد آ جائیں. اور بزرگوں نے فرمایا کہ ماں باپ کے عیب ہوا کرتے ہیں اولاد. دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ اپنے باپ پہ پڑ گیا ہے, یا اپنے دادا پہ پڑ گیا ہے, یا اپنی والدہ پہ پڑ گیا ہے. عیب کیسا ہوتا ہے؟ ایک لڑکا ایک گاؤں میں کھڑے رہ کے پیشاب کر رہا تھا. گاؤں کے لوگوں نے پکڑا, فرمایا چلو اس کے باپ کے پاس لے چلے. شکایت کرے کے کھڑے رہ کے منہ رہا تھا, پیشاب کر رہا تھا. باپ کے پاس گئے تو باپ دیکھا کہ آنگن میں گھوم گھوم کے منہ رہا ہے. بولے اس سے تو بیٹے اچھا تھا کہ ایک جگہ کھڑے رہ کے منہ رہا تھا. ماں باپ کے عیب ہوتے ہیں اولاد. ایک دوسری بات, جب ماں باپ کی تربیت نہیں ہوگی تو آج یہی حال ہوگا. آج دیکھ لیں پوری دنیا میں نوجوان مرتد ہو رہے ہیں. مرتد کس کو کہتے ہیں؟ اسی بات کے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اللہ نے جو چیز اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے, بات بولے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے کہ تراویح کے اندر یہیں میں کھڑا تھا اور یہاں ایک نوجوان لڑکا آیا بیچارہ. پہلا دن کی تراویح تھی. ایک بڑے میاں بہت دن سے نماز پڑھتے تھے, بہت سالوں سے تراویح پڑھتے تھے. وہ نوجوان لڑکا آیا اور اس نے موڑنا ملایا وہ بڑے میاں سے. بڑے میاں بھڑک گئے زور سے اور انہوں نے کہا دور ہٹ. اس نوجوان نے پوچھا کہ بابا چاچا میں نے تو خالی موڑنا ملا, آپ کو تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی جب بھی بول رہا ہوں نا. میں زور سے چلا رہے ہیں. میں یہاں سے کھڑے رہ کے بولا کہ چاچا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موڑے سے موڑا ملا کر کھڑے رہا کرو. کیا جواب دیا چاچا نے؟ مجھے معلوم ہے اسی مسجد میں, یہی پہلی صف میں. ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. بولو بات کس کی بتا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول کی. اور وہ کہہ رہا ہمارے بات سمجھ میں نہیں آتا. یہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے. جو دین جو بات ہمارے سمجھ میں آیا بس وہ ہم کو سمجھ میں آ گیا, اور جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ دین نہیں ہے. قرآن کو بدل دیں گے, حدیث کو بدل دیں گے اپنے من کے مطابق اس کو کرنے کے لیے. اسی قرآن سے دلیلیں دیتے رہیں گے. اب ایک آدمی کو یہ کہنا ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھنا ہے مجھے, تو اسی قرآن سے دلیل نکالے گا. وہ آدھی آیت پڑھے گا قرآن کی اور ثابت کرے گا. قرآن کے اندر آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, مت جاؤ نماز کے قریب نشے کے عالم میں. اب وہ آقا بے نمازی اپنی نماز کو کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, قرآن میں حکم ہے لا تقربوا الصلاۃ, مت جاؤ نماز کے قریب. آگے کی آیت کھا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, مت جاؤ نماز کے قریب نشے کے عالم میں. یہ آیت کا شان نزول ہی وہی ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حالت نشے کے اندر نماز پڑھنا شروع کیے, الفاظ کچھ کا کچھ نکل رہا تھا. تب سورہ آل عمران میں پہلی آیت حرام کی شراب کے بارے میں حرام نہیں کیا, پہلی آیت نازل ہے کہ اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. پہلے یہ آیا کہ اے لوگو یہ خمر جو ہے شراب جو ہے اس کے اندر نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. پہلے یہ آیا. اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے لوگوں مت جاؤ نماز کے قریب نشے کے عالم میں. یہ آیت آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ نشے کے عالم میں نماز جب پڑھنے لگے, پھر غالباً سورہ نساء یا سورہ آل عمران کی وہ آیت, سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو تم پر شراب, جوا, قرآن اندازی, تمام وہ جوئے کے کام, تمام وہ کام یہ شیطان کے ہیں, ہم نے تم پر حرام کرا دیا. تب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں آیت جب پہلی آیت نازل ہوئی فرمایا کہ لیکن ابھی بھی لوگوں کو عمل کی گنجائش باقی ہے, اس سے لوگ تمثیلیں نکال لیں گے. پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جب یہ آیت نازل ہوئی فاروق اعظم نے فرمایا کہ نماز کے وقت لوگ شراب نہیں پئیں گے, نماز پڑھنے کے ٹائم پہ شراب نہیں پئیں گے, لیکن جب نماز کا وقت نہیں ہوگا شراب پئیں گے. جب یہ تیسری آیت نازل ہوئی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم کی تمنا تھی کہ یا رسول اللہ یہ شراب جو ہے جب نشہ پی آدمی نشے میں آ جاتا ہے پہچانتا نہیں ہے کہ کون میری ماں ہے, کون میری بہن ہے, کون میری بیٹی ہے, کون میری بیوی ہے, پہچانتا نہیں, آدمی ہوش و حواس کھو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ شراب پر بھی پابندی لگے, لیکن اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. جب وہی آتی تھی تو بتاتے تھے, پہلی وہی آئی بتایا, دوسری وہی آئی بتایا, جب تیسری وہی آئی. اور فاروق اعظم نے جب وہی جو آیت سنی فرمایا آج اللہ نے میرے دل کو خوش کر دیا کہ اب آج کے بعد شراب کا کوئی ایک گھونٹ بھی پیے گا نہیں. جس وقت آیت نازل ہوئی ہے مکہ میں شراب
اس انداز سے، جس طرح ہم یہ ندیاں اور نہریں دیکھتے ہیں، اس انداز سے شراب بہہ رہی تھی. جس کے گھروں کے اندر مٹکے بھر کے رکھے تھے پھینک دیا، جو یہاں ہوٹ پہ لے گیا تھا اس نے روک دیا، کچھ لوگوں نے گھونٹ لے لیا تھا اگل دیا، کچھ نکل گئے تھے انگلی ڈال کر انگلی کر کے نکال دیا. صحابہ اس انداز سے اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم مانتے تھے. ہمیں بھی اسی انداز سے ماننا ہے، اسی انداز سے ہمیں ماننا ہے. اللہ کے نبی کی اور تمام باتیں ماہرین سے ملے. اب دیکھ لیے لفظ یہ ہے قلب اور قلب، یہ جانکار بتائے گا کہ اگر بڑے قاف کا حلق سے نکلا قاف اور کاف، چھوٹا کاف نکل گیا، بڑے کاف نکلا قلب، اس کے معنی دل، اور قلب کتا ہو گیا معنی. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تو ہماری عبادت کرتا ہے. معنی اتنے چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ نماز کے اندر جو سورہ پڑھی جاتی ہے اس کو مخرج کے ساتھ پڑھا جائے. ایک دوسری بات یہ ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے. امام سے پہلے نہ رکوع کیا جائے، نہ امام سے پہلے سجدہ کیا جائے، اور نہ امام سے پہلے سجدے سے اٹھا جائے، نہ امام سے پہلے رکوع سے اٹھا جائے. اب بہت سارے امام جو ہوتے ہیں بدن کے بھاری ہوتے ہیں، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر بول کے ان کو سجدے میں جانے میں ٹائم لگتا ہے بدن کے بھاری ہونے کی وجہ سے، جب تک مقتدی جو ہے وہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ پہلے صف میں کھڑے ہیں تو امام کو دیکھ رہے ہیں رکوع کر رہا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ نظر تو سجدے کے پاس ہے ہی نہیں. نظر کی حفاظت یہ بھی اجماع امت ہے کہ جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو جس جگہ سجدہ کرتے ہو نظر وہاں ہو، نہ دائیں بھٹکے نہ بائیں بھٹکے. قاعدے میں جب آپ بیٹھے ہو یہ لاس حد یہ ہے کہ اپنی انگلی کو دیکھو، نہیں تو یہ قاعدے کے بیچ میں جگہ ہو. اور سجدے میں جب جائیں ان آنکھوں سے یہ ناک کی کونی کو دیکھیں. آج تو آنکھ کے ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں آپ لوگ، اور یہ آنکھ یا آنکھوں سے یہ ناک کی انگلی کو دیکھتے نہیں ہیں، یہ دیکھنے سے آنکھ کی نور بڑھتی ہے. اور آج سائنس کہہ رہے کہ جب سجدے میں جاتا ہے یا بندہ، جیسے ہی سر اور ناک ٹیک کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر چالو ہوتی ہے. یہ انسان کی زندگی کا نیا معاملہ شروع ہوتا ہے. اور پھر اس پر آپ لمبا سجدہ کریں تو آپ کو گردن کا جو نسخت معاملہ ہے، دل کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، یہ دور ہو جائے. اب آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ دیکھیں. آپ نماز پڑھنے والوں کو کب گیا اس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ بولا کہ نہیں بولا، کھڑا ہو چلا. بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے پڑھے سجدہ مارے رکوع چلے، رکوع کیا کھڑے ہوئے. ایک بندہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بول رہا ہے، اس کا 3 مرتبہ ہو گیا کھڑا ہو گیا. ایسی نمازیں میدان محشر میں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. اجماع امت یہ ہے کہ نماز کو جب پڑھ رہے ہیں تو وہ طریقے سے ادا کی جائے جیسے بڑوں نے عمل کر کے بتایا. اور نماز کا عمل کر کے صحابہ کو کس نے بتایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے میں پڑھوں ویسے تم پڑھو. اور اس کے بعد صحابہ میں ذرا بہت غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ میں سب سے بہترین نماز کس کی تھی جس کو اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو بلا کر نماز میں درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعائے مسنونہ ہم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ، یہ جو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہ سکھا رہا ہوں، نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو. کس کو سکھا رہے ہیں؟ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھی نماز ہے، ان کو یہ دعا پڑھے. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا.
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، میری غلطی کو الفاظ ادا کرنے میں جو غلطی اس کو معاف فرما، اور تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور مغفرت کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، رحم کرنے کو تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ تو مغفرت فرما۔ کس کو دعا تلقین کی گئی؟ صدیق اکبر کو سکھا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہما شما ہم آپ کہاں کھڑے ہوں گے، کہاں ہمارا مقام آئے گا؟ صدیق اکبر کا مقام صحابہ مطمئن ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کی نماز صحیح ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی نماز ہے۔ 17 وقت کی نماز اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑے رہ کر پڑھایا ہے۔